اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری پیشی کی تاریخ دے کر والد کے سپرد کیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا، جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترمہ کو جہلم بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہے۔ اسی اثنا میں والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر و رسوخ سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا، لیکن افسوس کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دی گئی اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ 2-3 ہفتوں تک میں ایک پنڈت صاحب کے ہاں رہا۔ پنڈت صاحب نے مجھے رام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کے غیر معقول دلائل مجھے ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ یہاں پہنچ کر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ والد محترم نے وہ خط میری جیب سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن والد بھدرواہ کے لیے روانہ ہو گئے، بٹوت تک بس کے ذریعے، پھر بھدرواہ تک پیدل ہی راستہ طے کیا۔ دوسرے دن میرے والد مجھے ایک پنڈت کی نگرانی میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، دیکھو میں اس مقدمے میں تم پر 10,000 روپے خرچ کر چکا ہوں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خاندان میں میری ذرا بھی عزت نہیں رہی۔ یہ کہا اور میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی والد کی آنکھوں میں اس طرح آنسو دیکھے تھے۔ میرا دل پسیج گیا، مگر مجھے رحمت ایزدی نے سہارا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وہ تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ کی پریشانیوں اور تکالیف کا احساس ہے، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل ترک اسلام کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی اجازت فرما دیں تو تمام عمر آپ کی غلامی میں بسر کر دوں گا۔ والد نے یہ سنتے ہی چھڑی ہاتھ میں لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ بدن سے خون بہہ کر سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ اس پر بھی والد محترم کو نہ رحم آیا اور نہ ان کے ہاتھ کی حرکت میں کمی آئی۔ میں ادمرا ہو کر بھی پڑا ٹھوکریں کھاتا رہا۔ آخر جب دل کا غبار اچھی طرح نکال چکے تو پنڈت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں نہ میں اسے دریا میں دھکیل دوں، شاید اسی طرح کلنک کا یہ ٹیکا ماتھے سے اتر جائے۔ پہاڑی کے دامن میں بھپڑتا ہوا دریا میرے سامنے تھا۔ اپنی موت کے خوف سے میں لرز گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے پائے ثبات میں لرزش نہ آنے دی اور میرے دل میں یہ خیال بار بار ابھرنے لگا، اگر والد مکرم نے مجھے دریا میں پھینکا تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کروں گا، میرے آقا، آپ نے مجھے اسلام کی جو دولت بخشی تھی میں اس کو صحیح و سالم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ پنڈت صاحب جو مارے خوف کے کانپ رہے تھے، والد محترم سے کہا، بچہ ہے، بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی
اور مجھے ساتھ لے کر چپ چاپ گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر والد نے خود میری مرہم پٹی کی۔ چھڑی کی مار اور ٹھوکروں سے جسم کا رواں رواں زخمی تھا، حتیٰ کہ ناک، منہ اور آنکھیں تک متورم تھیں۔ تقریباً ہفتہ بھر بستر ہی پر دراز رہا۔ پھر والد محترم نے مجھے بھدرواہ ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں روز اسکول آنے جانے لگا۔ مسلمان طلبہ کو میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہندو اساتذہ بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ اسکول میرے لیے جہنم سے کم اذیت ناک نہ تھا۔ آخر کار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں بفضل اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ مولانا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے؟ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب اسکول کے اوقات میں ہی بھدرواہ پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں ہاف ٹائم کے بعد روتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا، چھپتا چھپاتا آنکھ بچاتا ہوا مدرسے سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم بھدرواہ سے بھاگ نکلے۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رہبر واپس ہو گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل سفر طے کر کے دوسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا، کپڑے میلے اور پاؤں متورم تھے۔ شام کو براستہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنا آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کھیوڑا کی راہ بوچھال قلعہ پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر لوگوں کا ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ والد کو جب میرے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے تاریں دلا دی، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشک بار ہو کر فرمایا، بیٹا ہمیں اسی قدر ذلیل کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا تاکہ خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ میں نے عرض کیا، اماں جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسلام کو ترک کرنے پہ کسی بھی صورت میں آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں۔ ہاں ویسے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت میرے لیے سعادت کا موجب ہے۔ مجھے آپ کے وہ احسانات یاد ہیں کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی اور اکثر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد محترم کو میں نے 6 سال بعد دیکھا تھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا، مگر وہ بغیر توجہ دیے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے۔ میں بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرت نہ کر سکا۔ 1947 میں تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والد کی وفات ہو گئی اور والدہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہو گئے۔ 1941 میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رے کا امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ بعد ازاں میں نے علوم دینیہ کی طرف توجہ دی، چنانچہ 1942 سے 1948 تک مدرسہ خادم شریعہ پنڈی کھیپ، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن گجرات اور دارالعلوم دیوبند میں علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ 1948 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا
اور صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ ساری کامرانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مرہون منت ہیں۔ 1954 میں BA کا امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ 1957 میں B.Ed کیا۔ 1958 میں MA عربی صوبے بھر میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1959 میں MA علوم اسلامیہ کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ ان تمام عنایات پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا ذہنی روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سائے عافیت میں پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے۔ اور دوسری بات جو میں نے اپنی علمی زندگی میں محسوس کی وہ نبی اکرم کی دعا کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کسی کام میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، اور آن حضرت کی دعا ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی دعا میری نجات کا باعث ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک ایمان کی حلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، اور جب ایک مسلمان اس پر ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔